السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ محترم مشاہدین کرام، 5واں سبق حروف جر کے بیان میں جاری و ساری ہے، اور حروف جر بتائے گئے اور ساتھ ہی ساتھ اس چیپٹر سے تعلق رکھنے والے الفاظ کو بھی بتایا گیا، جیسے ہم اور آپ نے پڑھا الباب، تو یہ ہے دروازہ۔ اب اس کا استعمال کیسے کریں گے کہ ایسے جب لکھا جائے گا تو پڑھیں گے البابو، اور ایسے ہی پڑھیں گے الغرفتو۔ ایسے ہی کسی کو بھی اسم کو اگر اکیلے میں لکھیں گے تو اس پر پیش آتا ہے، اس پر ضمہ آتا ہے، الغرفتو، النافذتو۔ اب جیسے ہی ہم ان پر حروف جر میں سے کسی حرف کو لگائیں گے تو یہ بجائے ضمہ کے کسرہ میں ہو جائے گا، الستارہ۔ جیسے فی لگا دیا ہم نے تو اب ہو جائے گا فی البابے، ایسے ہی فی الغرفتے، کیونکہ فی اور اللہ کو ہی سمجھایا گیا ہے، علی النافذتے، علی الستارتے۔ جہاں یہ آئے گا اس کو کسرہ میں بدلتا جائے گا، اس کو زیر میں بدلتا جائے گا، پیش ہے تو زیر میں بدلتا جائے گا۔ اب اسی سے سینٹینس بنتے جائیں گے، فی الباب، دروازے میں، فی الغرفت، کمرے میں، علی النافذۃ، کھڑکی پر، علی الستارۃ، پردے پر۔ ایسے ہی اور بھی جملے بنائے جا سکتے ہیں، جیسے ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں ولدن بنتن، تو فی الغرفت ولد، کمرے میں لڑکی ہے، لڑکا ہے، یا فی الغرفت بنتن، کمرے میں لڑکی ہے، یا فی الغرفت طالب، کمرے میں طالب علم ہے، یا فی الغرفت۔ اسی طرح یہ سارے سینٹینس اس میں آتے جائیں گے، فی الغرفت طالبۃ، طالبہ ہے۔ اس طرح یہ سارے سینٹینس اس سے بنتے جا سکتے ہیں، بنائے جا سکتے ہیں کہ فی الغرفت ولد، فی الغرفت بنت، فی الغرفت طالب، فی الغرفت طالبۃ، اور فی الباب مفتاح، دروازے میں کنجی ہے۔ اس طرح یہاں کوئی چیز لکھ سکتے ہیں، علی النافذۃ حقیبۃ، جو پڑے ہوئے ہیں آپ، دروازے پر، کھڑکی پر بیگ ہے، پردے پر، علی الستارۃ۔ اس طرح کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے آگے پیچھے کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اب یہ دیکھیے، ہم نے جو پہلے پڑھا ہے اسی کی روشنی میں ضمائر، اسماء اشارہ، ان کو بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہذہ غرفۃ، تو ہم نے اسماء اشارہ پڑھے ہیں 5 بعید کے لیے اور 5 قریب کے لیے، تو ہذہ غرفۃ، یہ کمرہ ہے، ہذہ الغرفۃ۔ یہ الف لام والا آ گیا، معرف باللام، جو چوتھے چیپٹر میں پڑھے ہیں، ہذہ الغرفۃ مفتوحۃ، یہ کمرہ کھلا ہوا ہے۔ اب اس کو ہم استعمال کرتے ہیں فی الغرفت استاذ، ایک غرفتن سے کتنا کتنا سینٹینس بن رہا دیکھ لیجئے۔ اس میں پہلا سبق بھی آ گیا اسماء اشارہ، دوسرے سینٹینس میں معرف باللام آ گیا، اور تیسرا حروف جر والا فی الغرفت استاذ، کمرے میں استاذ ہے۔ اس طرح اور بھی سینٹینس بنائے جا سکتے ہیں۔
ہوا ولدن ضمائر والے بیان میں ذالک الولد ذکی، وہ لڑکا ہوشیار ہے. اب اسی کو کر دیتے ہیں فی الغرفت فی الفصل کلاس روم میں ولد، کلاس روم میں لڑکا ہے. تو اس طرح بہت سارے سینٹینس بنائے جا سکتے ہیں. ہذہ غرفۃ اسماء اشارہ کی مثال، ہذہ الغرفۃ مفتوحۃ معرف باللام کی مثال آ گئی، فی الغرفۃ استاد حروف جر کی مثال آ گئی، ہوا ولد ضمیر کی مثال آ گئی، ذالک الولد ذکی پھر معرف باللام کی مثال آ گئی، فی الفصل ولد حرف جر کی مثال آ گئی. اس طرح الگ الگ مثالوں کی روشنی میں ہم اپنے پچھلے سبق کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور جو سبق جاری ہے اس کی بھی مشق اچھے سے ہو سکتی ہے. مزید آگے مشق کروانے کے لیے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.